بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل و کرم اور اس کی عنایت سے ماہ نزول قرآن میں سورہ عنکبوت کی تفسیر کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ کل ہم نے اس نقطے کو ڈسکس کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایمان کے راستے میں چلتے ہوئے آزمائشیں آئیں گی اور تم نے ان آزمائشوں میں سے کامیابی کے ساتھ نکلنا ہے، تب تمہارے اس دعوے کو سچا مانا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر مختلف پیش آنے والی مشکلات اور آزمائشوں کا ذکر بھی کیا اور ان میں سے نکلنے کا راستہ بھی بتایا۔ ایک مشکل یہ ہے جس کا کل ذکر ہوا کہ آپ کا معاشرہ، اگر معاشرہ غیر ایمانی معاشرہ ہے، معاشرہ غیر اسلامی معاشرہ ہے، معاشرے کے سارے لوگ، معاشرے کی طاقتیں، معاشرے کی مقتدر طاقتیں یہ آپ کو ایمان کے راستے پہ نہیں چلنے دے رہی، چھوڑ دو، ملک چھوڑ دو، شہر چھوڑ دو، معاشرہ چھوڑ دو۔ ان ارضی واسعہ، میری زمین وسیع ہے، کہیں اور چلے جاؤ۔ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، اور میری بندگی کے اندر اپنی زندگی گزارو، بندگی صرف میری کرنی ہے۔ ایک سرزمین میں، ایک خطے میں، ایک معاشرے میں نہیں ہو رہی ہے، چھوڑ دو، دوسری جگہ چلے جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ چھوڑنا کوئی مشکل نہیں ہے، بالآخر مرنے پہ بھی تم نے یہ سب کچھ چھوڑ کے میری طرف آ جانا ہے۔ تو اگر ان چیزوں کی وجہ سے، ان چیزوں کی محبت میں تم ایمان کے راستے پہ چلنے سے ہچکچا رہے ہو تو یہ غلط بات ہے، جاہلانہ بات ہے۔ بالآخر یہ چیزیں تم سے چھوٹ جانی ہیں اور مرنے کے بعد تم نے میری بارگاہ میں آنا ہے۔ اور اب آپشن تمہارا ہے کہ میری بارگاہ میں آتے ہو تو میرے اچھے بندے کے طور پہ آتے ہو، یا ایک مجرم کے طور پہ آتے ہو، فرمانبردار کے طور پہ آتے ہو، یا نافرمان کے طور پہ آتے ہو، ایمان کے راستے پر چلنے والے شخص کے طور پہ آتے ہو، یا ایمان کے راستے سے پسپائی کرنے والے شخص کے طور پہ آتے ہو۔ آپشن تمہارا اپنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، یعنی ثابت قدم رہے، ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کے راستے میں صبر اور ثابت قدمی سے کام لیتے رہے اور اپنی تمام مشکلات میں، زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ اور اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرتے رہے۔ گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، یہیں سے آگے چلتی ہے۔ بعض لوگوں کی زندگی میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں، اقتصادی مشکلات۔ انسان کہتا ہے یار میں نے اپنے معاشرے کے چودھریوں کو ناراض کر دیا، اپنے جاگیرداروں کو ناراض کر دیا، اپنے وڈیروں کو ناراض کر دیا، جن کے ساتھ میری معاشی مفادات وابستہ ہیں، تو میں نے کھانا کدھر سے ہے، کیا کروں گا؟ اس جگہ پہ آ کے بہت سارے لوگ یا کچھ لوگ متزلزل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہا ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، بہت سارے جاندار ایسے ہیں جو اپنا رزق نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ یرزقها، اللہ انہیں رزق دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ دیتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ، وہی اللہ تمہیں بھی رزق دیتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا ہے اور ہر حقیقت کو جاننے والا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ رزق کے معاملے میں، معیشت کے معاملے میں، معاشی مسائل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے میں کسی قسم کی کمزوری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جس کے راستے پہ تم نے چلنا ہے، جس کی خوشنودی کی خاطر تم نے ایمان کے راستے پہ چلنا ہے، جس کا قرب حاصل کرنے کے لیے تم نے ایمان کے راستے پہ چلنا ہے، ہر جاندار کا رزق ہے ہی اس کے ہاتھ میں۔ تو تمہیں رزق کی فکر نہیں ہونی چاہیے، رزق کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ تو ایسے چھوٹے چھوٹے جانداروں کو بھی رزق دیتا ہے جو اپنا رزق اٹھا ہی نہیں سکتے ہیں۔ وہ ایک مشہور ہے نا کہ وہ ایک پتھر کے اندر بھی کیڑے کو وہ روزی پہنچا دیتا ہے، اور روزی دینا اس کا کام ہے۔ اس کی تمہیں پریشانی نہیں ہونی چاہیے، تمہیں فکر اس چیز کی ہونی چاہیے کہ تم اپنا کام کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو، اور تمہارا کام کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کے راستے کے اوپر چلنا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ،
وہ تمہاری سب باتوں کو سننے والا ہے اور تمہاری سب باتوں کی حقیقت کو جاننے والا ہے۔ اب اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے گفتگو ہو رہی ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اب مشرکین کی بات بھی ہو رہی ہے، اس میں مشرکین بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی، لیکن زیادہ تر یہاں پر مشرکین سامنے ہیں۔ رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ اے رسول لَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے رسول اگر آپ ان مشرکوں سے پوچھیں جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کی دعوت کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کی تحریک کی مخالفت کر رہے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، وسخر الشمس والقمر اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، یعنی ایک سدھائے ہوئے جانور کی طرح سے، ایک سدھائے ہوئے چوپائے کی طرح سے، ایک نظم کا، ایک ڈسپلن کا، ایک طریقہ کار کا پابند بنا دیا کہ وہ اپنے اس روٹ سے، اپنے اس ٹائم سے، اپنے اس طریقہ کار سے ذرا برابر، سوئی کی نوک کے برابر ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، مکمل طور پر ان کو ایک گائیڈنس کے ساتھ چلا دیا، ایک آٹومیٹک گائیڈنس سسٹم کے تحت چلا دیا۔ سخر الشمس والقمر لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ مشرکین ضرور یہی کہیں گے کہ ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور سورج اور چاند کو اللہ نے مسخر کیا ہے، ایک ضابطے کا پابند کیا ہے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو پھر رسول ان سے پوچھئے کہ تم کہاں بہکائے جا رہے ہو۔ افک کہتے ہیں گھڑے ہوئے جھوٹ کو، یؤفکون یعنی گھڑے ہوئے جھوٹ کے اوپر ڈال دیا جانا کسی کو، یعنی جب سچائی یہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کا خالق اللہ ہے، سورج چاند ستارے ساری کائنات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق ہر جاندار کا اس کے ہاتھ میں ہے، تو پھر اس کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کرنا، اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا کتنی غلط اور بے بنیاد اور جھوٹی بات ہے۔ کسی اور کو معبود ماننا ایک بہت بڑی جھوٹی بات ہے۔ اس جھوٹی بات کی طرف چلنے کی تو کوئی گنجائش اور کوئی جواز موجود نہیں ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھلا کر دیتا ہے، وَيَقْدِرُ لَهُ اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ یہ رزق کی وسعت جو ہے یہ بھی آزمائش ہے اور رزق کی تنگی یہ بھی آزمائش ہے۔ رزق کا وسیع ہونا اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس کے پاس رزق کی وسعت ہے اللہ اس سے راضی ہے، اور اسی طرح سے رزق کی تنگی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جس کا رزق تنگ ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، بالکل بھی نہیں۔ رزق کی وسعت اپنی جگہ پہ ایک آزمائش ہے اور رزق کی تنگی اپنی جگہ پر ایک آزمائش ہے۔ جس کے پاس رزق کی فراوانی ہے وہ بھی ایک آزمائش میں سے گزر رہا ہے، جس کے پاس رزق کی تنگی ہے وہ بھی ایک آزمائش میں سے گزر رہا ہے۔ یہ رزق کا وسیع ہونا، رزق کا تنگ ہونا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے۔ یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا علم رکھتا ہے کہ کس شخص کے لیے کون سی آزمائش مناسب ہے۔ اگر کسی کو اس نے وسعت رزق دے کر آزمائش کی ہے تو اپنے علم کی بنیاد پر، کسی کو تنگی رزق والی آزمائش میں ڈالا ہے تو وہ بھی اس کے اپنے علم کی بنیاد پر ہے، وہ بہتر جانتا ہے کس کو کس آزمائش میں سے گزارنا ہے۔ تو یہ اس کے اوپر چھوڑ دیں، اس کے اس فعل کے اوپر کوئی اعتراض کرنے کی اور کوئی تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اے رسول انہی مشرکین مکہ سے اگر آپ پوچھیں مَن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی کس نے برسایا، آسمان سے پانی کس نے اتارا، آسمان سے پانی کس نے نازل کیا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اور زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا۔ یعنی زمین جب خشک سالی کی وجہ سے مردہ ہوتی ہے، بارش پڑتی ہے تو پھر وہ ہری بھری ہو جاتی ہے، پھر اس کے اوپر سے فصلیں اگنے لگ جاتی ہیں، پھر درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، پھر کھیت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ تو مردہ زمین بارش کی وجہ سے
زندہ ہو جاتی ہے۔ اللہ پوچھ رہے کیا رسول ان سے پوچھو کہ یہ آسمان سے پانی کو نازل کر کے اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کون کرتا ہے؟ لا یقولن اللہ، تو یہ ضرور 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 یہی کہیں گے کہ اللہ۔ اندازہ کریں مشرکین مکہ مشرک تھے، بتوں کو پوجتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، باقاعدہ آفیشلی مشرک قرآن نے انہیں ڈکلیئر کیا ہے، لیکن آسمانوں اور زمین کا خالق بھی وہ اللہ کو مانتے تھے، آسمان سے پانی نازل کرنے والا بھی اللہ کو مانتے تھے، زمین سے رزق اگانے والا بھی اللہ کو مانتے تھے، سورج چاند ستاروں کے کنٹرول کرنے والی طاقت بھی اللہ کو مانتے تھے۔ حیرت ہوتی ہے ان مشرکین پر کہ جو بظاہر توحید کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اللہ کے خالق ہونے میں بھی کسی کو شریک مانتے ہیں، اللہ کے رازق ہونے میں بھی کسی شریک کو مانتے ہیں، سورج چاند ستاروں پر بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کا کنٹرول مانتے ہیں، اور نظام کائنات میں دوسروں کو اللہ کا شریک مانتے ہیں، بظاہر کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اس قسم کا شرک بھی کرتے ہیں۔ تو یہ مشرکین مکہ جو تھے اتنے شدید مشرک ہونے کے باوجود ان مشرکوں سے اچھے تھے کہ جو خالق بھی صرف اللہ کو مانتے تھے، رازق بھی صرف اللہ کو مانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اس فعل کو بیان کر رہا ہے، ایک پازیٹیو انداز میں بیان کر رہا ہے، کوئی نیگیٹو طریقے سے بھی اور کوئی مذمت کے انداز میں بھی بیان نہیں کر رہا۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ یہی کہیں گے کہ اللہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے، جس نے سورج اور چاند ستاروں کو مسخر کیا ہوا ہے، جو آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، جو مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، جو ہمارے لیے رزق اگاتا ہے۔ یہ مشرکین بھی یہی کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے رسول کہو الحمدللہ۔ یہاں الحمدللہ کی کیا معنی ہے؟ یہاں الحمدللہ کے معنی کا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن شریف کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ سورہ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، یعنی عالمین کا خالق ہے، مالک ہے، پالنے والا ہے، ان کا کنٹرول کرنے والا ہے، ان کا نظام چلانے والا ہے۔ جی الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں جو اللہ نے پہلے یہ کہا کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، سورج چاند ستاروں کو کس نے مسخر کیا، رزق جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے، آسمان سے پانی کون نازل کرتا ہے، مردہ زمین کو کون زندہ کرتا ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں اللہ پوچھ رہا ہے کہ یہ بتاؤ رب العالمین کون ہے۔ یہ جو سارے جملے ہیں، آسمانوں کا پیدا کرنا، زمین کا پیدا کرنا، سورج اور چاند کا مسخر طریقے سے اپنے راستے پہ چلانا، رزق میں کمی کرنا، رزق میں وسعت دینا، آسمان سے پانی برسانا، اس کے ذریعے سے زمین کو زندہ کرنا، اس میں سے پھل اور رزق اگانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ رب العالمین ہے، یہ رب العالمین ہے۔ یہ سارے جملے تشریح ہیں رب العالمین کی۔ تو یہاں قل الحمدللہ معنی یہ ہوئے الحمدللہ رب العالمین، یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، جس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہوا ہے، جو رزق کو تنگ کرتا ہے، جو رزق کو وسعت دیتا ہے، جو آسمان سے پانی برساتا ہے، جو زمین سے پھر اس پانی کے ذریعے سے رزق اگاتا ہے، یہ اللہ جو رب العالمین ہے۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ بل اکثرهم لا یعقلون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ لا یعقلون، یہ نہیں کہا کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، ورب استعمال ہو رہا ہے، لا یعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے۔ عقل ہے، عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر عقل سرے سے ہو ہی نہیں، دیوانہ ہو کوئی شخص جس کے پاس عقل ہو ہی نہیں، اس سے تو اللہ بات ہی نہیں کرتا، اس سے تو اللہ نہیں کہتا کہ جناب دیکھو یہ زمین اور آسمان کا خالق جو ہے وہ عبادت کے قابل ہے یا بت اللہ کے قابل ہے، عبادت کے قابل ہے۔ وہ دیوانہ ہے، اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ تو یہ گفتگو بنتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری گفتگو جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے جنہیں اس نے عقل عطا کی ہوئی ہے، لیکن وہ عقل کو استعمال کر نہیں رہے ہیں۔ تو جو شخص ان سارے حقائق کو دیکھتا ہے
ان ساری حقیقتوں کو دیکھتا ہے، ان ساری نشانیوں کو دیکھتا ہے اور پھر عقل استعمال کرے تو وہ یقیناً اس بات کو تسلیم کرے گا کہ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، مجھے اللہ کی بندگی پر ہی صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ چلنا ہے، تمام مشکلات میں مجھے اللہ کے اوپر ہی بھروسہ کرنا ہے، اللہ کے اوپر ہی توکل کرنا ہے، میری زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، میری موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میری رزق کی وسعت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے رزق کی تنگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے تو میں اپنا آپ اس کے ہاتھ میں کیوں نہ دے دوں، میں اپنی زندگی اس کے نام کیوں نہ کر دوں۔ عقل مند آدمی یہ سوچے گا۔ لیکن جو شخص ان ساری حقیقتوں کو دیکھتے ہوئے اور خاص طور پر یہاں رزق والا معاملہ دیکھیے، ان آیات میں آج جو ہم پڑھ رہے ہیں ان میں رزق والے مسئلے کے اوپر فوکس زیادہ ہے۔ کَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کئی ایسے جانور ہیں جو اپنا رزق نہیں اٹھا سکتے، اللہ انہیں رزق دے رہا ہے۔ پھر آگے اللہ یبسط الرزق، پھر احیا بہ الارض بعد موتها، یہ رزق کے اوپر فوکس ہے ان آیات میں۔ بل اکثرهم لا یعقلون، تو پتہ چلا کہ جو شخص رزق کی خاطر اللہ کے راستے کو چھوڑتا ہے وہ عقل سے کام نہیں کرتا، عقل سے کام نہیں لیتا۔ رزق کی خاطر اللہ کے راستے کو چھوڑنے کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک شخص مشرکین مکہ والی سوسائٹی میں رہتا ہے، بہت غریب ہے، ابو جہل ہے، ابو سفیان ہے، اور بڑے بڑے جاگیردار ہیں اور بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں، یہ ان کا دستنگر ہے، ان کا محتاج ہے، ان کا سمجھیں کہ مزدور ہے، ان کا کمی ہے، ان کا غلام ہے۔ اس کا رزق، اس کی زندگی سب ان کے ہاتھ میں ہے۔ ایک یہ شخص ہے، یہ بندہ رزق کے خوف کی وجہ سے اللہ کے راستے پہ نہ چلے کہ جی ابو جہل میری روٹی بند کر دے گا، ابو سفیان میری روٹی بند کر دے گا، یہ جاگیردار، یہ وڈیرے، یہ میری روٹی بند کر دیں گے، حکومت میری روٹی بند کر دے گی، میری جاب چلی جائے گی، وغیرہ 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 وغیرہ۔ جو بھی بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں ایمان کے راستے پہ چلوں گا تو میری روٹی کم ہو جائے گی، میں روٹی سے محروم ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا یعقلون، یہ شخص عقل سے کام نہیں لے رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص ہے جو روٹی کمانے کے لیے، رزق کمانے کے لیے ایمان کے راستے کو چھوڑتا ہے ایک اور طریقے سے، یعنی 2 نمبر طریقے سے رزق کماتا ہے، ذخیرہ اندوزی کے ذریعے سے رزق کماتا ہے، مصنوعی مہنگائی کے ذریعے سے رزق کماتا ہے، ارب پتی بنا ہوا ہے 2 نمبری کر کے، 2 نمبری سے پیسے کما کے ارب پتی بن چکا ہے۔ ہر دیکھنے والا بندہ کہتا ہے کہ یار کتنا عقل مند آدمی ہے، کتنا سمجھدار آدمی ہے، کتنا انٹیلیجنٹ آدمی ہے، کیسے اس نے پیسہ کمایا، دیکھو یہ کہاں پہ تھا، کہاں پہنچ گیا ہے، لیکن پہنچا کیسے ہے؟ 2 نمبری سے پہنچا ہے۔ 1 نمبری سے کوئی پرابلم نہیں ہے، 2 نمبری سے۔ جو شخص روٹی کمانے کے لیے 2 نمبری کرتا ہے، جو شخص کروڑ پتی بننے کے لیے 2 نمبری کرتا ہے، جو شخص ارب پتی بننے کے لیے 2 نمبری کرتا ہے، ارب پتی بن گیا، کروڑ پتی بن گیا، جو مرضی ہے بن گیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا یعقلون۔ دیکھنے والے سمجھتے ہوں کہ یار بڑا عقل مند آدمی ہے، ایسے پیسہ کمانے کا بڑا ہنر آتا ہے، پیسہ کمانے کا بڑا گر آتا ہے، بڑا عقل مند آدمی ہے، بڑا سمجھدار ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ یہ اللہ کے راستے سے ہٹ کر، اللہ کے راستے کو چھوڑ کر پیسے بنا رہا ہے، لہٰذا کیا ہے؟ لا یعقلون۔ دولت مند ہونا اللہ کی نظر میں کوئی معیوب کام نہیں ہے، کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ آپ لکھ پتی ہوں، آپ کروڑ پتی ہوں، آپ ارب پتی ہوں، آپ ڈالروں میں ارب پتی ہوں، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس چیز سے پڑتا ہے کہ آیا آپ نے یہ دولت اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے کمائی ہے یا اللہ کے راستے سے ہٹ کے کمائی ہے، ایمان کے راستے پر رہ کر کمائی ہے یا ایمان کے راستے سے ہٹ کر کمائی ہے۔ تو چاہے کوئی شخص بالکل مر رہا ہو، تنگ دست ہو، فقیر ہو، اپنی بیسک نیڈز اس کی پوری نہ ہو رہی ہوں، وہ اپنی بیسک نیڈز پوری کرنے کے لیے اللہ کا راستہ چھوڑے، اللہ کہہ رہا ہے لا یعقلون۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص بیسک نیڈز تو بہت اچھی پوری ہو رہی ہیں، گھر بھی بہت اچھا ہے، بینک بیلنس بھی بہت اچھا ہے، گاڑیاں بھی بہت اچھی ہیں،
اور جناب اربوں میں اس کی پراپرٹی ہے، اربوں ڈالر میں وہ ہے، ڈالروں میں ارب پتی ہے، لیکن اللہ کے راستے پہ چل کے نہیں کمایا تو لا یعقلون۔ اللہ کے راستے پہ چل کے کمائیں، اللہ کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل کر ڈالروں میں ارب پتی بن جائیں، اللہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے پورے لاہور جتنا گھر بنا لیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے، حلال کے راستے پر چلتے ہوئے آپ کے پاس 100 گاڑیاں ہوں، دنیا کی بہترین گاڑیاں ہوں، اللہ تعالیٰ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کو اعتراض یہ ہے کہ آپ کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے کو نہیں چھوڑیں۔ کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے کو چھوڑیں گے، اللہ کو چھوڑیں گے تو کتنی بے عقلی ہے، کتنی بے عقلی ہے کہ ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ زمین آسمان اس کے ہاتھ میں ہے، سورج چاند ستارے اس کے ہاتھ میں ہیں، آسمان سے پانی کا نازل ہونا اس کے ہاتھ میں ہے، زمین سے رزق کا اگنا اس کے ہاتھ میں ہے، ہماری زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، ہماری موت اس کے ہاتھ میں ہے، ہماری صحت اس کے ہاتھ میں ہے، ہماری بیماری اس کے ہاتھ میں ہے، ہمارے رزق کی تنگی اس کے ہاتھ میں ہے، ہمارے رزق کی وسعت اس کے ہاتھ میں ہے۔ پھر ہم رزق کی خاطر اس کا راستہ چھوڑ دیں یا کسی بھی چیز کی خاطر اس کا راستہ چھوڑ دیں تو یہ سراسر بے عقلی ہے، سراسر بے عقلی ہے۔ اکثرہم لا یعقلون، لا یعقلون، لا یعقلون۔ آگے پھر گفتگو یہی چل رہی ہے، وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب، الا لہو ولعب وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ جو زندگی ہے، الحیات الدنیا، اس لفظ کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، الحیات الدنیا، اس کو گرامر میں بولتے ہیں مرکب توصیفی۔ یہ دو الفاظ ہیں جن کو ملایا گیا ہے، ایک مرکب بنایا گیا ہے، دو الفاظ کا ایک مرکب بنایا گیا ہے، الحیات اور الدنیا۔ تو جو الحیات ہے وہ موصوف ہے، الدنیا وہ اس کی صفت ہے، وہ اس کی ایڈجیکٹو ہے، ایڈجیکٹو۔ جیسے ہم کہتے ہیں الرجل صالح، صالح مرد، الرجل مرد، الصالح صالح نیک، الرجل صالح صالح مرد، الکتاب المفید، مفید کتاب، یوزفل بک، الحیات الدنیا، الحیات یعنی زندگی، الدنیا اس کی صفت آ رہی ہے، ایڈجیکٹو آ رہا ہے الحیات کا۔ الدنیا کیا ہے؟ دنیا عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں زمین آسمان سورج چاند ستارے، یہ جو مجموعہ ہے یہ دنیا ہے۔ نہیں، یہ مجموعہ دنیا نہیں ہے، اس مجموعے کا نام دنیا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اپنے استعمال میں، یوزج میں، لیکن اصل عربی زبان کے لحاظ سے دنیا یہ نہیں ہے۔ اردو زبان میں دو لفظ آپ بڑے کامنلی سنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اعلیٰ اور ادنا، اور ان کے معنی بھی سب کو معلوم ہے۔ اعلیٰ سپیریئر، عمدہ، اچھی، ادنا گھٹیا۔ یہ جو ادنا ہے نا، ادنا کی جب مؤنث بنائیں گے تو وہ بنتی ہے دنیا، اور اعلیٰ کی مؤنث جب بنتی ہے تو وہ بنتی ہے علیا۔ الحیات عربی زبان میں مؤنث ہے، مؤنث، اردو میں بھی مؤنث ہے، فلانے کی زندگی اچھی ہے، فلانے کا زندگی اچھا ہے، تو وہ پھر دوسری زبان بن جاتی ہے۔ ہمارے پشتون بھائی اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، بڑے خوبصورت لگتے ہیں جب وہ اس لہجے میں اردو بول رہے ہوتے ہیں، ہمارا زندگی بڑا اچھا ہے، تو خوبصورت لگتا ہے بولنے میں، اگرچہ گرامیٹیکلی وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، تو زندگی اچھا ہے اس حساب سے، لیکن اردو زبان میں کیسی زندگی جا رہی ہے؟ اچھی جا رہی، اچھی زندگی، بری زندگی، فلاں کی زندگی بہت اچھی ہے، فلاں کی زندگی بڑی بری، تو مؤنث ہے۔ اردو میں بھی زندگی مؤنث ہے، عربی میں بھی زندگی مؤنث ہے، اور اس کا ایڈجیکٹو، اس کی صفت آ رہی ہے الدنیا، گھٹیا زندگی۔ اس کے دو مفہوم ہیں دنیا کے، ایک ہے قریب، دنو سے، دنو نزدیک، اور ایک ہے دناعت، پستی۔ تو دناعت سے ہو تو بھی ایڈجیکٹو یہی بنے گا سپرلیٹو ڈگری کا، دناعت یعنی انتہائی گھٹیا، اور اگر قریب کا معنی لیا جائے دنو،
تو اس کا مطلب ہے بہت نزدیک کی زندگی. تو یہ زندگی جو ہے آخرت کی زندگی کی نسبت ہمارے نزدیک بھی ہے. آخرت کی زندگی تو دور ہے نا, ہم نے ابھی دیکھی ہوئی بھی نہیں ہے, ہم نے صرف سنا ہوا ہے اس کے بارے میں. یہ زندگی ہمارے نزدیک ہے, بہت نزدیک ہے, ہم اس کو اچھی طرح سے ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. تو نزدیک کے لحاظ سے بھی اس دنیا کو کہا گیا الحیات الدنیا, اور آخرت کی زندگی کے مقابلے میں یہ زندگی انتہائی پست بھی ہے, انتہائی پست ہے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں. اس لیے اسے کہا گیا الحیات الدنیا. وما هذه الحیات الدنیا, یہ نزدیک کی اور پست زندگی جو ہے اگر یہ مقصد بن گیا کسی بندے کا تو پھر سوائے لہو اور لعب کے کچھ نہیں ہے, ایک بے مقصد چیز ہے. یعنی اگر اسی زندگی کو کسی نے اپنا مقصد بنا لیا ہے تو پھر ایک گھٹیا زندگی ہے, پھر یہ ایک کھیل کود کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے جس نے موت کے ساتھ ختم ہو جانا ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, جو آخرت کا گھر ہے نا, لَهِيَ الْحَيَوَانُ, وہ حیوان ہے. آخرت کا گھر حیوان ہے. حیوان کیسے کہتے ہیں؟ جاندار کو, جاندار. ذرا تھوڑا سا رک کے سمجھ لیجئے. کوئی شخص آپ کا مجسمہ بنا لیتا ہے, آپ بھی موجود ہیں, میرا مجسمہ بنا لیتا ہے, لکڑی کا مجسمہ بنا لیا, پتھر کا مجسمہ بنا لیا, دھات کا مجسمہ بنا لیا, سونے کا مجسمہ بنا لیا, جس چیز کا بھی مجسمہ بنا لیا, وہ مجسمہ کیا ہے؟ بے جان ہے. وہ مجسمہ بے جان ہے. لیکن میں کیا ہوں؟ جاندار. آپ کا کسی نے مجسمہ بنایا, مجسمہ کیا ہے؟ بے جان, لیکن آپ کیا ہیں؟ جاندار. اللہ تعالیٰ یہاں پر جو کہہ رہے ہیں کہ آخرت حیوان ہے, آخرت جاندار ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی اور یہ دنیا کا گھر آخرت کے مقابلے میں ڈیڈ ہے, مردہ ہے. یعنی جس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا یا کسی کا بھی لکڑی کا بنا ہوا, پتھر کا بنا ہوا, دھات کا بنا ہوا مجسمہ بے جان مجسمہ ہوتا ہے, اور آپ خود جو ہوتے ہو, آپ خود جاندار. کتنا فرق ہوتا ہے ایک مجسمے میں اور زندہ انسان کے اندر, کتنا فرق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو لا یعقلون ہیں نا, ہم لوگ سارے سمجھتے تو اپنے آپ کو ہم بڑا عقل مند ہیں, لیکن ہم لوگ لا یعقلون ہیں. تو اللہ ہم لا یعقلونوں کو ایک فرق بتا رہا ہے دنیا اور آخرت کا, کہ بھئی دنیا اور آخرت کا فرق اتنا ہوتا ہے جتنا بے جان چیز اور جاندار چیز کا ہوتا ہے. آپ کا یا میرا, مثال کے طور پر کسی بندے نے سونے کا مجسمہ بنا لیا, ہم خود بھی موجود ہیں, ایک جگہ پہ ہم موجود ہیں, میں بھی وہاں پہ ہوں اور میں مجسمہ بھی رکھا ہوا, آپ موجود ہیں, اور آپ کا کسی نے سونے کا مجسمہ بنا کر آپ کے پاس رکھ دیا. اب فرض کریں آپ کو دشمن حملہ کر دیتا ہے, اٹیک کر دیتا ہے, وہاں آپ کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو سونے کے اپنے مجسمے کے اوپر قربان کریں گے کہ میں ایسے بچا لوں, یہ سونے کا بڑا قیمتی ہے, یا نہیں؟ آپ اسے چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ جائیں گے کہ نہیں جی یہ سونے کا مجسمہ ہے تو سونے کا مجسمہ بے جان ہی ہے نا, اصل تو میری زندگی ہے نا. تو آپ زندہ کو ترجیح دیتے ہیں مردہ کے اوپر, آپ اپنی لائف کو ترجیح دیتے ہیں اپنے مجسمے کے اوپر, چاہے وہ سونے کا ہو, چاہے وہ ڈائمنڈ کا بنا ہوا ہو مجسمہ ہو. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو دنیا ہے آخرت کی دنیا, آخرت کی زندگی کے مقابلے میں بہت پست ہے. دنیا اس کا نام ہی گھٹیا ہے, گھٹیا زندگی. ہم کسی سے پوچھتے ہیں نا ہمیں زندگی کیسی جا رہی ہے, تو کہتے ہیں بڑی عمدہ جا رہی ہے, بڑی سپر جا رہی ہے, بہت بڑھیا جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں, آخرت کے مقابلے میں یہ زندگی جو ہے یہ دنیا ہے, دنیا ہے پست, گھٹیا. کتنی گھٹیا ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھتے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام کا بس ایک جملہ اور آج کی گفتگو ختم. فرماتے ہیں یہ جو تمہاری دنیا ہے نا, یہ جس دنیا کی خاطر تم گناہ کرتے ہو, یہ جس دنیا کی خاطر تم ظلم کرتے ہو, یہ جس دنیا کی خاطر تم اتنے بڑے بڑے جرائم کرتے ہو, یہ تمہاری دنیا میری نظر میں کیا ہے؟ نہج البلاغہ میں کلمات قصار میں 236 نمبر ہے غالباً, تھوڑا سا آگے پیچھے ہو سکتا ہے, 236 نمبر ہے غالباً. مولا فرماتے ہیں کہ تمہاری یہ دنیا میری نظر میں سور کی اس ہڈی جیسی ہے جو کوڑی کے ہاتھ میں ہو, کوڑی کے ہاتھ میں.
کوڑی کے ہاتھ میں ہو اور سور کی ہڈی ہو. ایک کوڑی ہے، ایک شخص کوڑ اس کو نکلا ہوا ہے، وہ بہترین بنے ہوئے کباب، بہترین بنا ہوا روسٹ، بہترین بنی ہوئی روسٹ ران اپنے ہاتھ سے آپ کو پیش کرتا ہے، کسی کو بھی پیش کرتا ہے، لے لیں گے. بہترین خوراک لے لیں گے، کوڑی کے ہاتھ سے کوئی بھی نہیں لے گا، کہا کہ چل پرے کا، نفرت سے اس کو رد کر دیں گے. بڑا آیا جناب ران روسٹ دینے والا، ہاتھ دیکھیں اپنے، حالت دیکھیے اپنی، آپ ریجیکٹ کر دیں گے اس کو. دوسری طرف سے ایک آدمی دوسرا سمجھ لیں، خنزیر کی ہڈی ہے اس کے ہاتھ میں، خنزیر کی ہڈی کی اس نے بڑی خوبصورت پیکنگ کی ہوئی ہے، بڑی اچھی ڈبی کے اندر اس نے پیکنگ کی ہوئی ہے، اس کے اوپر بڑے پرفیوم وغیرہ بھی لگائے ہوئے ہیں، اور آپ کی برتھ ڈے پہ آ کے آپ کو گفٹ کر رہا ہو. کیا کریں گے آپ اس کو؟ لے لیں گے اس سے؟ کبھی بھی نہیں لیں گے. آپ کہیں گے یہ کیا ہے، خنزیر کی ہڈی کیا لے کے آئے ہو میرے لیے؟ اچھا، اور پھر خنزیر کی ہڈی ہو اور وہ بھی کوڑی کے ہاتھ میں، اور وہ آپ کو دے رہا ہو، تو کتنا عقل مند ہوگا کوئی شخص جو اس ہڈی کو لے لے گا. اور کتنے عقل مند ہوں گے وہ لوگ کہ ایک کوڑی ہے، اس کوڑی کے ہاتھ میں خنزیر کی ہڈی ہے، اور کچھ لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں، ایک کہے یہ میں نے لینی ہے، دوسرا کہے یہ میں نے لینی ہے، تیسرا کہے میں نے لینی ہے، چوتھا کہے میں نے لینی ہے، اور اس کے اوپر جناب بندوقیں چل رہی ہوں، توپیں چل رہی ہوں، گولے چل رہے ہوں، تلواریں چل رہی ہوں، تیر چل رہے ہوں، خون بہہ رہے ہوں، لاشیں گر رہی ہوں. مولا علی فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا جس کی خاطر اتنی لاشیں گرائی جاتی ہیں، یہ دنیا جس کی خاطر اتنے جرائم کیے جاتے ہیں، یہ دنیا جس کی خاطر اللہ تعالیٰ کو اتنا ناراض کیا جاتا ہے، یہ دنیا میری نظر میں، یہ دنیا میری نظر میں، یہ دنیا میری نظر میں سور کی، خنزیر کی اس ہڈی جیسی ہے جو کوڑی کے ہاتھ میں ہو. تو مولا علی کے ماننے والوں کو دنیا کو پہچاننے کے لیے مولا علی کا یہ فرمان کافی ہے. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرہ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. کاش علم رکھتے ہوتے. ایک اور حدیث بھی ہے، اس حدیث کو بھی سن لیجئے، مجھے یاد آ گئی ہے، اس کا مفہوم مجھے یاد آ گیا ہے کہ اس حدیث میں دنیا اور آخرت کا موازنہ اس طرح سے کیا گیا ہے، دنیا اور آخرت کا موازنہ اس طرح سے کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص سمندر کے کنارے کھڑا ہو اور اپنی یہ انگلی کی جو ٹپ ہے یہ سمندر کے اندر ڈپ کر دے، ڈبو دے، اور پھر نکالے تو اس کی انگلی کی ٹپ کے اوپر، اس کی انگلی کے پورے کے اوپر کتنا پانی لگا ہوا ہوگا. اور وہ پانی جو اس کی انگلی کی ٹپ پہ لگا ہوا ہے اس کا اگر موازنہ کیا جائے سمندر کے ساتھ تو کیا موازنہ بنتا ہے، کیا ریشو بنتی ہے، کیا ریشو بنتی ہے؟ کوئی ریشو نہیں بنتی ہے، کوئی ریشو نہیں بنتی ہے. تو حدیث میں ہے کہ اس دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں سمندر کے سامنے آپ کے فنگر ٹپ کے اوپر لگے ہوئے پانی سے بھی کم ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن شریف کی روشنی میں حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس طرح کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس زندگی کی تصویر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں پیش کیا ہے، اور جس زندگی کی عملی تصویر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین نے پیش کی. والحمد للہ رب العالمین.